انجینئر صاحب سے کسی بات پہ آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ گستاخ رسول ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں۔ اور بعد میں جن علماء نے ان کی تشریح کی ہے، انہوں نے کہا جی وہ یہ اس لیے انہوں نے بول دیا کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا، نعوذ باللہ، اور اللہ کا تو جھنڈا ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ سے اوپر ہوگا، اس لیے یہ بات کی تھی انہوں نے بایزید بسطامی نے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ سرن گستاخی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عبداللہ اور میں ہوں عبداللہ قاضی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اور جناب ہماری ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو جناب کچھ بات کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، اور انجینئر صاحب جو ہے جناب اس وقت وہ قانون کی گرفت میں ہیں، اور آج سے 2 دن پہلے ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ جج صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اب وہ ڈیارہ جیل میں موجود ہیں، اور میں اگر اس کو کریٹیکلی انالیسس اس کا کروں تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیٹ پروٹیکشن میں ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ میں ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جو لوگ اسٹیٹ کا ایک نظام چلاتے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اس میں جس بھی ادارے کے لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ سب سینسیبل پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایک سینسیبل اور پڑھا لکھا بندہ انجینئر صاحب سے کسی بات پہ آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ گستاخ رسول ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ بندہ جس کی بات کا محور ہی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، جو ہر بات میں ان کی احادیث کو کوٹ کرتے ہیں، وہ نعوذ باللہ انٹینشنلی ایسی کو بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، نعوذ باللہ۔ تو ان کو ایک سٹیٹ پروٹیکشن میں رکھا گیا تاکہ آرتھوڈاکس قسم کے جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب یہ کتنی دیر چلتا ہے؟ ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اسلامک جوڈیشل کونسل ہے جس نے ان کو گستاخ قرار دیا، اس کو نوٹس بھی ایشو کیا ہے کہ ظاہر ہے معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے، ابھی کورٹ نے اپنی فائنڈنگ نہیں دی تو جوڈیشل کونسل اسلامک جو ہے وہ کیسے ان کو گستاخ قرار دے سکتے۔ لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ اسٹونش قسم کے آرتھوڈاکس قسم کے فرقے موجود ہیں، اور ان فرقوں کی جو پبلک ہے نا، ان سے ظاہر ہے کہ کوئی گلا نہیں ہے۔ دیکھیں پبلک بیچاری معصوم ہوتی ہے، پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اگر آپ کسی کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو یوز ہونے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہا ہے۔ یہ جو کٹر قسم کے سخت قسم کے فرقے بنے، یہ کیوں بنے؟ کیونکہ پاکستان میں ہماری جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ضیاء الحق صاحب، انہوں نے ریلیجیس ایکسٹریمزم کو فروغ دیا، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں طالبانائزیشن لانی تھی، امریکہ کی جنگ لڑنی تھی، تو انہوں نے یہ جو آج ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپیرنٹلی دین میں ڈھال لیں، انہوں نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا کہ آپ نیوز کاسٹرز کو بھی دوپٹے اڑا دیں ٹی وی کے، اور جو طالبانائزیشن کو اور مدرسہ کلچر کو لا کے جو ریلیجیس ایکسٹریمزم پاکستان میں آیا، اس کا سارا سیرا جو ہے وہ ان کو جاتا، اور پھر وہ لوگ ایکسپلائٹ ہوئے۔ پھر ہمارے ریاستی اداروں نے ظاہر ہے وہ جماعتیں اس طرح کی بنی۔ طالبان جو ہے وہ ایک، میرا خیال ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم نام لیں یا نہ لیں کہ وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو وہ اس سے متاثر ہیں یا اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں۔ اور باقی جو جماعتیں ہیں ہماری، اس میں آپ کسی بھی جماعت کو لے لیں، چاہے وہ سعد رضوی صاحب کی جماعت ہے جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کی ہے، چاہے وہ طاہر القادری صاحب کی جماعت ماضی میں رہی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے دھرنوں میں آگے شریک ہوتی رہی ہے، بریلوی اسکول آف تھاٹ کی جماعت ہے۔ پبلک کا تو قصور نہیں ہے، لیکن یہ ان کے جو لیڈران ہیں، ان کو جو لیڈ کرنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اور اندر سے ان کو پتہ ہے کہ انجینئر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ ریسنٹلی میرے ایک بندے کے ساتھ، ایک دوست کے ساتھ، وہ بھی ہمارا ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کا بھائی تھا، اس سے میری بات ہوئی، میں نے اسے پوچھا یار، اس نے کہا انجینئر صاحب جو ہے نا بزرگان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا گستاخیاں کرتے ہیں آپ بتائیں؟ تو اس نے مجھے کہا جی کہ وہ بایزید بسطامی کے اوپر بہت دفعہ انجینئر صاحب نے تبرہ کیا ہے اور ان کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ میں نے جب وہ چیزیں دیکھی تو میں نے یہ دیکھا کہ بایزید بسطامی کے بارے میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنی کتاب میں کہ قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد رسول اللہ کے جھنڈے سے اوپر ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور بعد میں جن علماء نے ان کی تشریح کی ہے، انہوں نے کہا جی وہ یہ اس لیے انہوں نے بول دیا کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا، نعوذ باللہ، اور اللہ کا تو جھنڈا ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ سے اوپر ہوگا، اس لیے یہ بات کی تھی انہوں نے بایزید بسطامی نے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ سرن گستاخی نہیں ہے؟ کیا ہم یہ کوئی بھی کسی طرح کلیم کر سکتے ہیں کہ خدا کسی کے منہ سے بول سکتا ہے؟ کیا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت حاصل، کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ ان کے منہ سے اس طرح بولے اللہ؟ اگر نبی علیہ السلام کو یہ فضیلت نہیں مل سکتی تو پھر تو سر کسی اور کو کیسے ملے؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ فضیلت ملی ہے؟ نہیں۔ بی بی فاطمہ کو ملی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیسے یہ فضیلت کسی کے لیے کلیم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سوچئے گا۔ میں نے تو انجینئر صاحب، ٹھیک ہے ان کی کچھ باتیں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے اور وہ اس کو غلط کہتے ہیں کہ اگر کسی نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کلمہ پڑھایا تو سر اس کو تو پھر ہم غلط کہیں گے نا۔ یہ موقف دینا کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے منہ سے غیر اختیاری طور پہ نکل آیا تھا، یا
وہ اس وقت اپنے بس میں نہیں تھے، یہ تو یعنی یہ تو پھر اور طرف چیزیں نکل جاتی. یہ غیر اختیاری طور پہ کلمہ ان ہستیوں کے نام سے کیوں نہیں نکلا جن کی میں نے ابھی نام لیے ہیں؟ امام حسن امام حسین کے نام سے کیوں نہیں، ان کے منہ سے یہ کلمہ اس طرح کیوں نہیں نکلا؟ تو کیا یہ 19ویں صدی کے بزرگ ان سے بڑے ہو گئے؟ اس چیز کو سمجھیں کہ مر کے ہم نے کسی بزرگ کو جواب نہیں دینا. پبلک بیچاری کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، جس فرقے کی وہ مسجد ہوتی ہے اس کو جو بات وہ بتاتے ہیں اس کے اوپر وہ یقین کر لیتے ہیں. جو تو بندہ اتنا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کرٹیکل تھنکنگ کر سکے، وہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط باتیں ہو رہی، لیکن ہر بندے کی تو اتنی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ پھر ان فرقوں کے ساتھ وہ لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں. یار میں اس دن ایک طارق مسعود صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمہ تھا یہ غیر اختیاری طور پہ تھا اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. یار ہم یہ تصور تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیں کلمے میں، تو آپ اور کچھ نہ کریں، چلیں غیر اختیاری تھا جو بھی تھا اس کی پرنٹنگ تو بند کر دیں. آج کے دور میں اتنا ایڈوانس دور ہے، کیوں آپ ان کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہیں؟ اس کی پرنٹنگ چھوڑ دیں. لیکن اگر آج کے دور میں بھی وہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں تو پھر دال میں کچھ کالا تو ہے نا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی میں نے کئی دفعہ کہا ہے انجینئر صاحب کی کچھ باتوں سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں 3 طلاق پہ ان کا موقف غلط سمجھتا ہوں، میں کورٹ میرج پہ ان کا موقف غلط سمجھتا ہوں، پھر وہ یعنی کہ وہ سگریٹ پینے کو بھی وہ حرام کہتے ہیں، یہ بھی ایک ایکسٹریم موقف ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو قرآن کی یقیناً ایک آیت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، تو اس کو وہ کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سگریٹ بھی پئیں گے تو وہ حرام ہوگا، اس طرح سے تو پھر زیادہ تیل والا کھانا کھانا بھی حرام ہو جائے گا. تو یہ ایک ایکسٹریم موقف ہے ان کا. میں ظاہر ہے نہیں میں اس کو سمجھتا. کورٹ میرج کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ جو ہے وہ ولی کا کردار یہ ادا کرتی ہے. کورٹ جو ہے وہ سٹیٹ ہے، کورٹ کوئی عام بندہ تو نہیں ہے. اگر کوئی کورٹ میرج کر رہا ہے تو وہ جج جو ہے وہ ولی کا ہی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی چیز سے، لیکن اس بندے کی دعوت کے اوپر اگر کسی کو شک ہے، ڈینجرس پلے ہے سر. یہ سوچیں اس چیز کو کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، کسی بزرگ کو، کسی فرقے کے ماننے والے کو کسی کو جواب نہیں دینا. اور دنیا کے ہر شخص سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک جب مدینہ میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے دنیا میں ہر شخص کی ہر بات سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے، اشارہ کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف، سوائے محمد رسول اللہ. ہمارے یہاں نا سوسائٹی میں سیٹ آف پیٹرن ایک ہم نے بنا لیا ہے گناہ کا. کسی کو لگتا ہے کہ جی لوگوں کو لگتا ہے جی کہ اگر کوئی لڑکی ہے وہ بولڈ ڈریسنگ کر رہی ہے، اس نے سلیو لیس شرٹ پہن لی ہے، سکرٹ پہن لی ہے، تو وہ بہت بڑا گناہ کر دیا اس نے. یا کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی ہے تو بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. یا کسی نے شراب پی ہے، یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایک ماڈریٹ ہے تو وہ بڑا گناہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ وہ گناہ اس کی ویلیو اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ میرا اور آپ کا ایک سیٹ آف بنایا ہوا پیٹرن ہے. کسی کو لگا جی شراب پینا زیادہ غلط ہے، اس نے اس کو بڑا گناہ سمجھ لیا. کسی کو لگا نہیں جی دوپٹہ نہ لینا زیادہ بڑا گناہ ہے، اس نے عورت کے حلیے کو اسلام کا ذریعہ دے دیا. کسی کو لگا داڑھی نہ رکھنا بڑا گناہ ہے، اس نے اس کو اسلام کہہ دیا. اللہ تو کچھ اور کہتا ہے سر. ایک سیٹ آف پیٹرن اللہ نے بھی بتایا اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے جو لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کا وہ اللہ کی توحید ہے. آپ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی طرح کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. سوچنے کی ضرورت. یہ کہنا کہ نہیں جی اگر ہم تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں یا پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے، سر اللہ پیچھے رکھنے کے لیے نہیں ہے. اور اس کے بعد لٹمس ٹیسٹ ہے قرآن کا، جو اسلام کا پہلا وہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں آپ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کسی سے بھی آپ کو غیبانہ مدد کی اگر آس ہے تو یہ ایک شرکیہ چیز ہے. آپ کے سامنے کوئی موجود ہے، اس سے آپ ہیلپ لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، ایک واضح حدیث آپ کے سامنے لکھی ہو اور آپ اسے کہیں کہ حدیث تو ہے لیکن میں اس کو نہیں مانوں گا کیونکہ میں جس ایکس وائی زی فرقے کو فالو کرتا ہوں اس کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہے. یہ بات پتہ نہیں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو کسی کی بات نہیں ہے. مر کے جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے، نہ کسی بزرگ کو، نہ بابے کو، نہ انجینئر صاحب کو، کسی کو بھی نہیں. تو جس کی جو بات صحیح ہے اس بات کو کم از کم صحیح مانیں. اور اللہ تعالیٰ ایک آسانی والا معاملہ کریں انجینئر محمد علی صاحب کے ساتھ. میں ان کا جو پیشن ہے جس سے وہ ریلیجن کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت بڑی ایک یوتھ جو ہے وہ ریلیجن کی طرف آئی ہے. بہت بڑا ایک طبقہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جس کو خالی عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی تھی، انجینئر صاحب نے ان کو بتایا کہ نہیں، اگر تم 2 فجر کے 4 ظہر کے 4 عصر کے 3 مغرب کے 4 عشاء کے پڑھ لو گے، فرض پڑھ لو گے، لٹمس نماز آپ کی ہو جائے گی. باقی آپ اس میں جتنا مرضی ایڈیشن کرتے رہیں. کتنے لوگوں نے نماز شروع کر دی. کریڈٹ تو ہے سر. باقی میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چیز کہی ہے، میں اپنے اس پلیٹ فارم سے جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں پورے پیشن کے ساتھ بیان کروں گا.
ہمیشہ، اور وہی کام میں کر رہا ہوں. فی الوقت اتنا ہی. بہت شکریہ. تھینک یو.